بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو عالم الغیب سمجھنا شرک ہے۔ پوسٹ نمبر 2۔ سابقہ پوسٹ میں ہم نے قرآن و حدیث کے دلائل سے یہ ثابت کیا تھا کہ عالم الغیب تنہا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے علاوہ اس کائنات میں کوئی عالم الغیب نہیں۔ اس بارے میں یہ قسط نمبر 2 ہے۔ سب سے پہلے اس میں ہم ان احادیث کی وضاحت کریں گے جن کو بنیاد بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب سمجھا جاتا ہے۔ احادیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم الغیب نہ ہونے پر دلائل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 ماہ تک پریشان رہے اور لوگوں سے اپنی زوجہ کے بارے میں مشورے کرتے رہے۔ 1 ماہ بعد جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی یعنی اطلاع غیب ہوئی تو انہیں ان کی زوجہ کی پاک دامنی کے بارے میں بتایا گیا، بحوالہ بخاری، مسلم و دیگر کتب احادیث۔ سوچیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو پہلے دن ہی فرما دیتے کہ یہ سب جھوٹ ہے اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پاک دامن ہے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ اسی طرح زعل، ذکوان، عصیہ اور بنو لحیان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس بات کا دعویٰ کیا کہ وہ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی قوم کے لیے مدد کی درخواست کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 ایسے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ان کے ساتھ بھیجا جنہیں قرا کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ دن میں لکڑیاں جمع کرتے تھے اور راتوں کو صلح ادا کرتے تھے۔ جب وہ بئر معونہ کے مقام پر پہنچے تو انہوں نے ان سب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو شہید کر دیا، بحوالہ بخاری و مسلم۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو انہیں پہلے ہی خبر ہوتی کہ یہ قبائل جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ میرے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو لے جا کر شہید کر دیں گے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ يَعْلَمُ الْغَيْبَ فَقَدْ كَذَبَ وَهُوَ يَقُولُ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، بحوالہ بخاری کتاب التوحید، باب قول اللہ تعالی عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا۔ ترجمہ، اور جو شخص تم سے کہے کہ آپ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں تو وہ جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انکم تختصمون الی وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا بِقَوْلِي فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ فَلَا يَأْخُذْهَا، بحوالہ بخاری کتاب الشہادت، باب من اقام البینۃ بعد الیمین۔ ترجمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے پاس مقدمہ لے کر آتے ہو اور شاید تم میں سے کوئی شخص دلیل پیش کرنے میں دوسرے سے زیادہ چست ہو اور میں اس کو اس کے بھائی کے حق میں سے اس کے کہنے کے سبب سے کچھ دلا دوں تو وہ آگ کا ٹکڑا ہے جو میں اسے دے رہا ہوں وہ اسے نہ لے۔ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میں عالم الغیب نہیں، مجھے حقیقت کا علم نہیں ہوتا، صرف تم لوگوں کی باتیں سن کر کسی ایک کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہوں۔ ام العلا رضی اللہ تعالی عنہا جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی فرماتی ہیں انہ اقتسم المہاجرون قرعة فطار لنا عثمان بن مظعون فانزلناہ فی ابیاتنا فوجع وجہ الذی توفی فیہ فلما توفی وغسل وکفن فی اثوابہ دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت رحمت اللہ علیک ابا السائب فشہادتی علیک لقد اکرمک اللہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وما یدریکی ان اللہ قد اکرمہ فقلت بأبی انت یا رسول اللہ فمن یکرمہ اللہ فقال اما هو فقد جاءہ الیقین واللہ انی لارجو لہ الخیر واللہ ما ادری وانا رسول اللہ ما یفعل بی قالت فواللہ لا ازکی احدا بعدہ ابدا حدثنا سعید بن عفیر حدثنا اللیث مثلہ
وقال نافع بن یزید عن عقیل ما يفعل به وتابعه شعیب وعمر بن دینار ومعمر محولہ بخاری کتاب الجنائز باب الدخول علی المیت بعد الموت اذا ادرج فی اکفانہ۔ ترجمہ کہ مہاجرین نے انصار کی تقسیم کا قرعہ ڈالا، ہمارے حصہ میں عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ آئے، ہم نے ان کو اپنے گھر میں اتارا اور ان کو بیماری لاحق ہو گئی جس میں انہوں نے وفات پائی اور نہلا کر کفن پہنائے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میں نے کہا اے ابو صائب، تم پر اللہ کی رحمت ہو، تمہارے متعلق میری شہادت ہے کہ اللہ نے تمہیں معزز بنایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کس چیز نے بتایا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، پھر کون ہے جس کو اللہ تعالیٰ معزز بنائے گا؟ آپ نے فرمایا ان پر موت آئی ہے، واللہ میں اس کے لیے خیر کا امیدوار ہوں، واللہ میں یقین کے ساتھ نہیں جانتا ہوں حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ ام العلا رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ واللہ میں نے اس کے بعد کسی کے متعلق کبھی بھی پاک ہونے کی شہادت نہیں دی۔ بخاری کتاب النکاح میں خالد بن زکوان سے روایت ہے، قالت الربیع بنت معوذ بن عفراء جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فدخل حين بني علي فجلس على فراشي كمجلسك مني فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر إذ قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غد فقال دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين۔ ترجمہ ربیع بنت معوذ نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب زفاف کے بعد میرے گھر میں تشریف لائے اور میرے بستر پر اس طرح بیٹھ گئے جیسے تم بیٹھے ہو۔ اس وقت کئی لڑکیاں دف بجا کر مقتولین بدر کی شان میں قصیدہ خوانی کر رہی تھیں۔ آخر ان میں ایک لڑکی یہ گانے لگی کہ ہم میں ایک ایسا نبی تشریف لایا ہے جو یہ جانتا ہے کہ کل کیا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مت کہو، بلکہ جو پہلے کہہ رہی تھی وہی کہو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات پسند نہیں فرمائی جس میں انہیں عالم الغیب سمجھا جائے۔ بخاری کتاب الزکوٰۃ باب الزکوٰۃ علی الاقارب میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث آئی ہے، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اضحى او فطر الى المصلی ثم انصرف فوعظ الناس وامرهم بالصدقة فقال ايها الناس تصدقوا فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار فقلنا فبما ذلك يا رسول الله قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء ثم انصرف فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة ابن مسعود تستأذن عليه فقيل يا رسول الله هذه زينب فقال أي الزيانب فقيل امرأة ابن مسعود قال نعم اعزنوا لها فأذن لها۔ ترجمہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے دن عید گاہ کی طرف تشریف لے گئے، پھر صلاۃ سے فارغ ہوئے تو لوگوں کو نصیحت کی اور ان کو صدقہ کا حکم دیا تو آپ نے فرمایا اے لوگو صدقہ کرو۔ پھر عورتوں کے پاس پہنچے اور فرمایا اے عورتوں کی جماعت تم خیرات کرو، اس لیے کہ مجھے جہنمیوں میں عورتوں کی کثرت دکھلائی گئی ہے۔ عورتوں نے کہا ایسا کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا تم لعن طعن زیادہ کرتی ہو، شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو۔ اے عورتوں، میں نے تم سے زیادہ دین اور عقل میں ناقص کسی کو نہیں دیکھا جو بڑے بڑے ہوشیاروں کی عقل کم کر دے۔ پھر آپ گھر واپس ہوئے، جب گھر پہنچے تو ابن مسعود کی بیوی زینب رضی اللہ تعالی عنہا آئیں
اور اندر آنے کی اجازت مانگی۔ آپ سے کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زینب آئی ہے۔ آپ نے فرمایا کون زینب؟ کہا گیا کہ ابن مسعود کی بیوی۔ آپ نے فرمایا اچھا اجازت دو۔ انہیں اجازت دی گئی۔ ملاحظہ فرمایا کہ دروازے پہ آئی ہوئی صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں کہ کون آیا ہے۔ پیش کردہ حدیث سے بھی یہی ثابت ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، لیکن فرقہ پرستوں نے عوام الناس کو مختلف دلائل پیش کر کے گمراہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے، لہذا ان دلائل کو قرآن و حدیث کی کسوٹی پہ پرکھتے ہیں۔ الم تری کیف کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب سمجھنا۔ قرآن و حدیث کے اس بیان سے واضح ہے کہ اس پوری کائنات میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات عالم الغیب ہے۔ اس کے علاوہ کسی دوسرے کو اس صفت کا حامل سمجھنا اللہ کی صفت میں شرک ہے۔ لیکن علماء فرقہ جنہوں نے خلاف قرآن و حدیث یہ عقیدہ دیا ہے، کلمہ گو کو گمراہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، اور سورہ فیل کی پہلی آیت الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ترجمہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، پیش کر کے کہتے ہیں کہ قرآن خود بتا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی موجود تھے اور دیکھ رہے تھے، گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ سب فریب کاری ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی عالم الغیب ہے ہی نہیں۔ اس طرح سب سے پہلے تو یہ عقیدہ رکھنا قرآن کا انکار ہو گیا۔ دوسری بات، الم تری کیف ایک ادبی فقرہ ہے جس سے مراد ہے کیا تم نہیں جانتے؟ جیسے کوئی کسی نوجوان سے کہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ پاکستان بننے پر کتنی قتل و غارت ہوئی، تو اس سے مراد یہ ہوگی کہ کیا تم نہیں جانتے کہ پاکستان بننے پر کتنی قتل و غارت ہوئی تھی۔ جیسے سورہ یاسین آیت نمبر 31 میں اللہ کافروں مشرکوں سے فرما رہا ہے أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِ لَا يَرْجِعُونَ۔ ترجمہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہم نے غارت کر دیا کہ وہ اب ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گی۔ یہاں بھی کفار کے دیکھنے سے مراد دراصل ان کا جاننا ہی ہے کہ کیا وہ کفار نہیں جانتے کہ ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہم نے غارت کر دیا کہ وہ اب ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گی۔ یہاں کسی طرح ان کو حاضر و ناظر یا عالم الغیب نہیں سمجھا جا سکتا۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ مزید فرماتا ہے اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون۔ ترجمہ اور کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ بے شک آسمان اور زمین دونوں تھے آپس میں ملے ہوئے، تو ہم نے الگ کر دیا ان دونوں کو، اور ہم نے بنائی پانی سے ہر زندہ چیز، تو کیا وہ ایمان نہیں لاتے؟ سورہ یاسین آیت نمبر 77 میں فرمایا اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصیم مبین۔ ترجمہ اور بھلا کیا انسان نے نہیں دیکھا، یعنی غور کیا، کہ بے شک ہم نے اسے پیدا کیا ہے ایک قطرے سے، تو اچانک وہ سری جھگڑالو بن بیٹھا ہے۔ سورہ فصلات آیت نمبر 15 میں اللہ تعالی نے فرمایا فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ ترجمہ اور رہے عاد تو انہوں نے تکبر کیا زمین میں ناحق، اور انہوں نے کہا کون زیادہ سخت ہے ہم سے قوت میں، اور بھلا کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ جس نے پیدا کیا ہے انہیں وہ زیادہ سخت ہے ان سے قوت میں، اور ہماری آیات کا وہ انکار کرتے تھے۔ قرآن مجید کی ان آیات نے کھول کھول کر واضح کر دیا کہ الم تری کیف سے مراد یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وہاں موجود تھے یا وہ عالم الغیب ہیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہیں یہ خبر نہیں پہنچی کہ جس کو سارا عرب جانتا ہے
علم ترا کیفا سے مراد وہاں حاضر و ناظر کیے جاتے ہیں، جبکہ اس سے مراد دو باتیں ہوتی ہیں، ایک تو اپنی آنکھوں سے دیکھنا یعنی بصری انداز، جبکہ دوسرا انداز قلبی ہوتا ہے کہ تم یقیناً اس پر ایمان لاتے ہو کہ ایسا ہی ہے جیسا کہ تمہیں بتایا گیا ہے۔ یہاں مراد موجود ہونا یا عالم الغیب ہونا نہیں بلکہ اس کا جاننا ہے، یعنی سارا عرب اس بات کو ایسے جانتا تھا کہ جیسے ہر ایک نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ موضوع ابھی جاری ہے، انشاءاللہ اگلی قسط میں اس پر مزید دلائل پیش کیے جائیں گے۔